نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی عنایت، صدقہ رحمت، اور اللہ کریم علیہ السلام، اللہ کریم جل شانہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرم رحمت، جس کی توفیق سے ہمیں ذی الحجہ کے خوبصورت پیارے ایام نصیب ہو رہے ہیں، اور آج جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتیں نصیب ہو رہی ہیں. پچھلا جمعہ سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور پھر سیرت میں خلیل اور حبیب کی اہمیت و فرق پر میں نے بات چیت کی تھی. خلیل کون ہوتا ہے اور حبیب کون ہوتا ہے؟ اور آج کا جمعہ اسی خلیل و حبیب کی نسبت سے حج اور قربانی، ان دونوں کا تعلق چونکہ بیسیکلی بنیادی طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مقدسہ سے ہے. ہم لوگ جملہ کہہ رہا ہوں، حج کے لیے جائیں یا عمرہ کے لیے جائیں، تو ہم لوگ بہت خاص لوگ ہوتے ہیں جو اس کی روح کو سمجھتے ہیں، ورنہ ہم جیسے تو صرف چکر پورے کرتے ہیں. مگر وہ کریم ہے، وہ لجپال ہے، وہ اپنے پیاروں کے صدقے پھر بھی اسے قبول فرما لیتا ہے. ایک جملہ میں ضرور کہوں گا، اور جو حج و عمرہ کے لیے جائے یہ گمان بھی دل میں نہ لائے کہ میرا قبول نہیں ہوا. قبول نہ ہوتا تو آپ کو اتنی دور اپنے گھر نہ بلاتا. بلانا بتاتا ہے، مہمان بنانا بتاتا ہے. اتنا لجپال، اتنا سخی، اتنا کریم کہ ہم جیسے گندوں کو بھی اپنے در پر بلاتا ہے. ہم جھگڑالو لوگوں کو، ہم نفس والے لوگوں کو، انا والے لوگوں کو بلاتا ہے. تو میں نے چاہا کہ اسی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کعبۃ اللہ کے حوالے سے گفتگو کی جائے. تاریخ کعبہ کے حوالے سے ایک بات بڑی اہم ہے. کعبۃ اللہ کی پہلی عمارت کی تعمیر جو تھی
اس کی نشاندہی اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو کروائی، اور سیدنا آدم علیہ السلام نے اس گھر کو تعمیر کیا۔ کعبہ کیوں؟ اور قرآن نے کعبہ کو کہا ام القری، بستیوں کی ماں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا النبی الامی، امی نبی۔ تو شہر جس طرح پاکستان کے رہنے والے کو پاکستانی کہتے ہیں، امریکہ کے رہنے والے کو امریکن یا امریکی کہتے ہیں، اس طرح شہر کے رہنے والے کو امی کہتے ہیں، ایک معنی۔ اب سوال ہے کہ اسے ام القری کیوں کہا، بستیوں کی ماں کیوں کہا، کوئی اور ٹائٹل کیوں نہیں دیا؟ تو عربی میں اصل اور جڑ اور بیج کو کہتے ہیں، یعنی کائنات میں خشکی کا سب سے پہلے خطہ، یہ خطہ جو وجود میں آیا، اور سائنس بھی یہ بات مانتی ہے، اس زمین پر پہلے پانی ہی پانی تھا، پھر ایک دھماکہ ہوا تو اس کے نتیجے میں زمین وجود میں آئی۔ تو ہم اس کو اگر کولیبریٹ کریں اور تطبیق کریں، ملائیں، تو اسلام سچا ثابت ہوتا نظر آتا ہے۔ اور یہ بات حق کی بات ہے کہ وہ کن فیکون کا پہلا فرمان جب جاری ہوا زمین کے لیے تو خشکی کا خطہ وجود میں آیا، تو پہلا خطہ اور قطع جو وجود میں آیا خشکی کا، اسی کو ہی ام القری، بستیوں کی ماں کہا، اصل کہا، کہ کائنات میں سب سے پہلے یہ خطہ ارضی، زمینی خطہ وجود میں آیا۔ اور دوسری بات ایسی، ام القری کے بعد جس طرح وہ بستیوں کی اصل ہے جس سے زمین پھیلی، اس طرح کائنات کی اصل ذات مصطفیٰ ہے جس سے کائنات بنی۔ اور بھی بہت سے معنی اس میں آ سکتے ہیں، وقت ایک معنی اور دے دیتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الفاتحہ، اسے کہتے ہیں ام القرآن۔ یہ سورہ فاتحہ کا نام ہے، قرآن کی جڑ، اصل۔ تو کہا جاتا ہے کہ اصل یہ 7 آیات ہے، اور پورا قرآن والناس تک اس کی تفسیر ہے۔ اس کا معنی اگر یوں کیا جائے کہ پورے قرآن کا خلاصہ 7 آیات ہے، تو یہ ام القرآن ہے، یعنی تمام علوم ان 7 آیتوں میں رب نے بند کر دیے، اور ان 7 آیتوں کو تشریح کی، تفسیر کی، اس کی وضاحت کی، تو پورا قرآن بن گیا، پورا قرآن بن گیا۔ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام امی ہیں، جس طرح تمام علوم قرآن کے سورہ فاتحہ میں جمع ہو گئے، اس طرح تمام علوم تمام جہانوں کے جس ذات میں جمع ہو گئے وہ نبی الامی ذات محمد مصطفیٰ۔ تو عرض کر رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر رب باری تعالیٰ نے حکم دیا، کہا محبوب وَإِذْ جَعَلْنَا، یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے رجوع، اجتماع اور امن کا مرکز بنایا۔ اب یاد رکھیے، اسلام وہ دین فطرت ہے جس کا مقصد اور جس کا اصل ہی سلامتی ہے، امن ہے۔ اگر اسلام صرف جس طرح کے اسلام کی تصویر کو پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اپنے اور غیر مل کر اسے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام بیسیکلی تصور امن کی حقیقت ہے، یہ ریلیجن آف پیس ہے، یہ امن کے لیے ہے، یہ آشتی کے لیے ہے، یہ انسان اور انسانیت کو سلامتی دینے کے لیے۔ دیکھیں، اسلام والے کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کو ہوتا ہے جو سلامتی والا ہو، ایمان امن سے نکلا ہے،
اور وہ امن والا جو دوسروں کو امن دیتا ہے اسے مومن کہتے ہیں. جس دین کی اصل ہی سلامتی اور ایمان ہو، امن ہو، جس دین کی اصل ہی پیس ہو، تو وہ دین کبھی بھی دہشت گردی اور اس طرح کی انتہا پسندی کے ساتھ منسلک نہیں کیا جا سکتا. بہرحال تو کعبۃ اللہ کو رب باری تعالیٰ نے لوگوں کے رجوع کا مرکز الامان کی جگہ قرار دیا، اور پھر فرمایا مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. اب یہ علیحدہ مضمون ہو جائے گا، میں آگے چلتا ہوں اس سے. وَأَعِدْنَا، اور ہم نے حکم دیا، اِلَىٰ ابراہیم، تاکید فرمائی اسماعیل علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اللہ کے گھر کی صفائی کرو. واہ واہ، صفائی کرو. کن کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کے گھروں کی صفائی کرنا یہ سنت انبیاء ہے. میں یہ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں. رب نے کہا اے میرے ابراہیم، اے میرے اسماعیل، میرے جو مہمان میرے گھر آ رہے ہیں، للطائفین، جو طواف کرنے والے، والعاکفین، جو اعتکاف کرنے والے ہیں، والرکع، جو رکوع کرنے والے ہیں، والسجود، جو یہاں سجدہ کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے میرے گھر کو تم باپ بیٹا صاف کرو. واہ واہ. رب اپنے گھر کی مزدوری، اس کا مطلب رب اپنے گھر کی صفائی ہر ایک کو نہیں دیتا، جسے دیتا ہے اسے کچھ دینا چاہتا ہے. اور ایک سبقن بات کرتا ہوں، وہ میرے جیسا، اب حضور علیہ السلام کو دیکھیں نا، اب حضور کی سیرت میں جائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، اور خود میرے آقا اپنے کندھوں پر مٹی لاد کر، گالا لاد کر، اینٹیں لاد لاد کر لا رہے ہیں. پسینہ مصطفیٰ مشکبو پسینے میں وہ مٹی تر بتر ہو رہی ہے، اور اس سے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. صحابہ کہتے ہیں آقا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کیا میرا حصہ نہیں بنتا کہ تمہارے ساتھ شامل ہوں؟ کہا آقا ہم غلام ہیں نا. فرمایا نہیں، یہ چیزیں سیرت اور کردار کی طرف آتی ہے. رب کا گھر بنانا اور بنوانا یہ کسی بھی طرح عام بات نہیں، یہ رب کے انبیاء کا کام ہے، یہ رب کے انبیاء کی سنت ہے، یہ رب نبیوں سے لیتا ہے. اور یہی کام اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں سے جو لے لے، جیسے لے لے، اس کا مطلب جو اپنا گھر یہاں بنوا رہا ہے تو اس کا گھر اس نے جنت میں بنا رہا ہے اور بنا دیا. پھر رب نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے رب اسے امن والا شہر بنا دے، اسے سکون والا شہر بنا دے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز. یہاں بھوک نہ آئے، یہاں افلاس نہ آئے، یہاں تنگی نہ آئے، مالک انہیں خوشحال کر دے معاشی طور پر. آج بھی دیکھیں مکہ المکرمہ، آپ دیکھتے نہیں کیسا ہب ہے، مرکز ہے. اور پھر فرمایا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لائے. قال ومن کفر فأمتعہ قلیلا، اچھا مالک جو کہ کفر کرے اسے بھی تھوڑا فائدہ یہاں سے لینے دینا، شاید اس کے صدقے خیر پا جائے. یہ اشارہ لگتا ہے آج کے حالات کی طرف آ رہا ہے، اور اس دور کے جب حضور علیہ السلام کے دور پر بھی اپنے غیر سب کھا رہے ہیں مکہ کا کھانا. اور فرمایا، رب نے فرمایا قال، جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی زندگی کی تھوڑی مدت کے لیے فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اسے دوزخ کے بعد مجبور کر دوں گا، وہ بہت بری جگہ ہے. اگلا جملہ سنیں، پھر میں یہ سارا قرآن سنا رہا ہوں، پھر میں اس مضمون کو آگے بڑھاتا ہوں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، محبوب وہ وقت یاد کرو
حضور کو یاد کروایا جا رہا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں تو دونوں دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو نے ہم سے یہ جو خدمت لی ہے اس کو قبول فرما لے۔ اب اگلا جملہ انبیاء کی سیرت سے جو ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے، جب کوئی نیکی کا کام کرو، خیر کا کام کرو، اچھائی کا کام کرو، رب کی عبادت کا کام کرو، عمل صالح کرو، اس کی نسبت اپنی طرف کرنے کے بجائے رب کی جانب موڑ کر اس کی مقبولیت اور اس کے قبول ہونے کی دعا مانگا کرو۔ کبھی اس پر نازانہ ہوا کرو کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے اتنے حج کیے، میں نے عمرے کیے، میں نے صدقات دیے، میں نے قربانی کی، سب کچھ اپنا موڑ کر رب کی جانب واپس کر دو اور اسے کہو مالک یہ تیرے کرم کے صدقے کیا ہے، اگر کچھ کیا ہے تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ انسانیت کو بتایا گیا، اہل ایمان کو خبر دی گئی، اپنے اعمال پر مان نہ کرنا، اپنے سجدوں پر مان نہ کرنا، اپنی توفیقات پر مان نہ کرنا، اپنا سب کچھ اپنے مولا سے وابستہ رکھو۔ یہ فکر ہے، ہر عمل کی اصل ہے، ہر عمل کی اصل یہ ہے، وہ چاہتا تو کام کسی اور سے کروا لیتا، وہ آپ سے کروانا چاہتا ہے، اس کا مطلب آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے، تو جب دینا چاہتا ہے تو اپنا اجر ضائع کیوں کریں۔ اور آگے اگلی آیات اس سے بھی خوبصورت، ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا۔ اور پھر فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں سے بھی اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ ایک نسل ایسی رکھ جو سراسر تیری بارگاہ میں جھکنے والی ہو۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم یہ طے کر چکے کہ نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، تو کیوں ایک امت کی بات کر رہے ہیں؟ اس کا اصل آگے آئے گا۔ ایک کو ذرا چل گئی، اس کو بند کریں۔ اور فرمایا وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اے ہمارے رب ہمیں ذرا اپنی عبادت کے طریقے تو بتا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، ہم تیری طرف مغفرت اور توبہ کی نظر سے رجوع کرتے ہیں، نیت سے رجوع کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں حضرت آدم علیہ السلام سے کون سا گناہ ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کون سے گناہ ہوئے جو کہہ رہے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان ہے۔ یہ کیا معنی ہوا؟ سوال ذہن میں آتا ہے کہ نہیں؟ بھئی رب جب انہوں نے تو خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کیا تعمیر کریں؟ رب باری تعالیٰ ان سے خدمت لے رہا ہے، اب اس موقع پر وہ توبہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کون سا گناہ کیا جو توبہ کر رہے ہیں؟ توبہ تو ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو گناہ گار ہوتا ہے وہ توبہ کرتا ہے۔ اب نبی تو معصوم عن الخطا و گناہ ہوتے ہیں، نبی تو ہر طرح سے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اس سے معصوم ہوتے ہیں۔ رب نے گناہ کرنا ان کی فطرت میں رکھا ہی نہیں، تو وہ توبہ کیا کرتے ہیں؟ یاد رکھیے توبہ کے بھی درجات ہیں۔ ہم جیسا جو توبہ کرتا ہے وہ گناہوں سے نیکی کی طرف کرتا ہے، ہماری توبہ ہمیں گناہوں سے نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اگر وہ سچے دل سے ہو تو ہماری توبہ ہمیں گناہوں سے نیکی کی طرف، ظلمات و تاریکیوں سے نور کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور جو اللہ والوں کی توبہ اور پھر انبیاء کی جو توبہ ہوتی ہے تو ہر توبہ پر رب باری تعالیٰ ان کا درجہ بلند کرتا ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، وہ رب کی قربت اور معیت والے ہوتے ہیں۔ اب اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں ہر روز 70 مرتبہ اور ایک روایت میں 100 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے
کون سا گناہ طلب ہوا ہے؟ کون سا گناہ ہو گیا میرے محبوب سے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے آقا 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار طلب کرتے ہیں، تو رب نے کہا محبوب ہم نے کہا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے اعلیٰ ہوگی۔ تو اعلیٰ ایسے ہی ہے جب ہر مرتبہ تو استغفار پڑھتا ہے، ہر استغفار پر تیرا رتبہ اور بلند ہوتا ہے، اور بلند ہوتا ہے، اور بلند ہوتا ہے، اور 70 سے 100 مرتبہ تو ہر روز محبوب ہم تیرے رتبے کو بلند کرتے ہیں۔ جب کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے، جب کوئی کافر ایمان لاتا ہے، جب کوئی مومن نیک عمل کرتا ہے، جب کوئی صالح نیک عمل کرتا ہے، جب کوئی حاجی حج کرتا ہے، جب کوئی عمرے والا عمرہ کرتا ہے، جب کوئی تسبیح کرتا ہے، جب کوئی تحلیل کرتا ہے، جب کوئی تحمید کرتا ہے، جب کوئی شرک کرتا ہے، جب کوئی اخلاص سے کام کرتا ہے، جب کوئی سچ بولتا ہے، جب کوئی رشتہ داری اسوہ رسول پر نبھاتا ہے، تو اس کی اصل جا کر لگتی کہاں ہے؟ ذات مصطفیٰ پر، حضور کی بارگاہ میں۔ اور رب باری تعالیٰ نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حبیب ہر آنے والی گھڑی، ایسا کبھی ہوا نہیں جو دنیا سے چلا جاتا ہے بس چلا گیا، اس کے کام رک گئے، مگر سونیا تو جا کر بھی کہیں گیا نہیں، تو میرا محبوب ہے، تو میرا پیارا ہے، تو میرا ہے۔ اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بھی اعلیٰ ہوگی، اور اتنی اعلیٰ ہوگی، اتنی اعلیٰ ہوگی کہ تیرے درجات اتنے بلند ہوتے جائیں گے اور بلند ہوتے رہیں گے کہ پھر محبوب قیامت والے دن تجھے میں اتنا بلند دکھاؤں گا کہ اپنے ساتھ مقام محمود پر خود بٹھا دوں گا۔ اب اس سے ایک بات سمجھ لگی کہ انبیاء کا جو توبہ کرنے کا معنی ہوتا ہے وہ توبہ گناہوں سے نیکی کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ رب باری تعالیٰ ان کی توبہ کے نتیجے میں ان کے درجات کو بلندی عطا فرماتا ہے، رفعت عطا فرماتا ہے، اپنی بارگاہ میں اور قربت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے آپ آیت درود پڑھتے ہیں، اس میں ہم پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ صلاۃ کے بے شمار معنی، ان میں سے ایک معنی ہوتا ہے قریب کرنا، اس کی اصل بھی قرآن میں سیصلا نارا، ان قریب ہم آگ میں قریب کر دیں گے، ذات لہب وتب، ٹوٹ پہنے ابو لہب تینوں، وہ ابو لہب کے لیے بات ہے، یہ میں نے سمجھانا چاہا، سیصلا نارا، ابو لہب کی ذات کو تو یصلون کے جہاں معنی درود ہے، برکات ہے، شفاعت ہے، ذکر کرنا ہے، شان بڑھانا ہے، وہاں یہ بھی معنی ہے کہ رب اپنے مصطفیٰ کو اپنے قریب کر رہا ہے، قریب کر رہا ہے۔ اب اس کا معنی بس سمجھ اتنا ہی کافی، کتنا قریب بس رب جانے اور مصطفیٰ جانے۔ بس آگے بڑھتے ہیں، پھر جب انہوں نے یہ مانگا، رب نے کہا یہ بھی عطا کر دیا، یہ بھی عطا کر دیا، اور آگے چل کر رب باری تعالیٰ نے کہا اور ابراہیم مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب مانگ کا ربنا وابعث فیہم رسولا، محبوب میرے مولا میرے کریم، اب عرض یہ ہے مجھے مصطفیٰ کا دادا بنا۔ لوگوں یہ حج ہے، جس مقام پر کھڑے ہو کر مانگا وہ آج بھی محفوظ ہے، مقام ابراہیم آج بھی محفوظ ہے۔ حج کیا ہے؟ یہ رب کے محبوبوں کی عادتوں کی نقل ہے۔ رب کو کوئی ضرورت نہیں کہ ہم صرف 7 8 9 10 کوئی پہنچیں یا 9 سے 12 تک منام قیام کریں۔ رب کو ہماری ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ وہ 4 دنوں کے لیے نہیں آتا کہ آؤ مجھے ان 4 دنوں میں مل لو،
اسے کیا پڑی کہ وہ تو ہر جگہ ہے، اسے کسی جگہ قید ہونے کی ضرورت نہیں. سادی بات ہے، جو سمجھ میں نہ آئے وہی رب ہے، جو سمجھ میں آ جائے وہ رب نہیں. تو کوئی تو معرفت مصطفیٰ کو نہیں پا سکتا، کہہ جائے کہ رب کی بات آئے. تو رب کو کیسے پہچانا جا سکتا؟ تو رب نے یہ کیوں کیا؟ کہا بس میرے ابراہیم کا مجھے اخلاص، یہ جو دعا مانگی نا ابراہیم نے مجھ سے کہ مولا مجھے مصطفیٰ کا دادا بنا، میں نے ابراہیم کو کہا ابراہیم اب کھڑا ہو جا اس پتھر پر، آواز دے لوگوں کو، آواز دے. اور حضرت ابراہیم نے آواز دی، لوگوں آؤ رب کے گھر کے حج کی طرف، لوگوں رب کے گھر کی طرف آ جاؤ. علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ روحوں میں، ماؤں کی گودوں میں جن کے لیے رب نے قیامت تک لکھ دیا ہے کہ وہ اس گھر میں آئیں گے، حضرت ابراہیم نے کہا لبیک اللہم لبیک، حاضر. تو آواز آئی لبیک ہم حاضر ہیں. انہوں نے آوازیں دی. یہ حج و عمرہ اس کا نام ہے. یہ ہماری حاضری ہم نے اس سے پہلے بھی عالم اجساد بھی نصیب نہیں ہوا تھا، ہم عالم ارواح میں تھے، ہم نے اپنی حاضریاں وہیں پر لگوا دی. یہ تو بس آپ کبھی کعبۃ اللہ جائیں نا، ایک تو دیکھنا ہوتا ہے نا ٹی وی وغیرہ پر، اور مدینہ شریف بھی آپ جائیں تو آپ کہیں گے یار یہ میں نے دیکھا ہوا ہے. کبھی محسوس میں نے تو بڑا محسوس کیا یار میں تو یہاں آیا ہوں، یہ جگہ کوئی نئی نہیں ہے. آئے آئے یہ وہ وجہ ہے. یہ عرفات کیا ہے؟ یہ عرفات کیا ہے جس میں سب اکٹھے ہوں گے کل؟ یہ عرفات کا میدان کیا ہے جب ہفتے کو یوم الحج آ رہا ہے؟ عرفات کیا ہے؟ وہ جبل رحمت کیا ہے؟ یہ وہ جبل رحمت ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی. کہتے رہے کوئی نہیں ہم جبل رحمت کی ان نسبتوں کو دیکھ رہے ہیں جو رب نے اسے عطا فرمائی، ان نسبتوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہے مقام. رب کو کیا پڑی؟ رب تو ہر جگہ معاف کر سکتا ہے، یہاں کیوں بلوا رہا ہے؟ کہا بتانا چاہتا ہوں یہاں میرا آدم میرے پاس آیا تھا، میں نے مصطفیٰ کے صدقے یہاں اس کی توبہ قبول کی تھی. مقام عرفات کیا ہے؟ لوگوں قیامت کے دن یہی عرفہ کا میدان ہوگا جہاں پر میں اپنا میزان لگاؤں گا، جہاں پر میری اپنی شان کے مطابق کرسی صدارت اور کرسی میزبانی سجے گی. اے لوگوں یہی میدان حشر کا میدان ہوگا یوم عرفہ. میں تمہیں اکٹھا کر کے بتا رہا ہوں، دھیان سے آنا. اور یوم عرفہ لوگوں کے لیے، کئیوں کے لیے یوم قیامت تنگی کا دن ہوگا، مگر جو میرے ہوں گے ان کے لیے میرے محبوب کے دیدار کا دن ہوگا، عاشقوں کے دیدار کا دن ہوگا، محبوبوں کے دیدار کا دن ہوگا، میرے محبوب کا مقام دکھانے کا دن ہوگا. یوم عرفہ وہ ہوگا. رب باری تعالیٰ کبھی عرفہ میں چکر لگواتا ہے، کبھی منع کے کھلے میدانوں میں لٹا دیتا ہے، کبھی وہاں سے کسی مقام پر پہنچاتا ہے، کبھی مقام جمرہ پر لے کے جاتا ہے، کبھی شیطان کو کنکریاں مرواتا ہے. اب شیطان تو وہاں نہیں ہے، وہ بڑا شیطان، چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان. کئی تو وہاں سیریس ہی ہو جاتے ہیں، ہونا بھی چاہیے. وہ ایسی مزاح میں بات آئی کہ وہ کسی نے جوتی ماری، کہنے لگا بھائی جان وہ تو پرسنل ہو رہے ہیں. تو یہ باتیں ویسے ایک مزاح کی بات، لیکن مزاح نہیں، حقیقت کیا ہے؟ یہ کیا آتے تھی؟ وہ کبھی ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مارا، کہیں پر حضرت حاجرہ نے کنکر مارے، کہیں پر سیدنا اسماعیل نے کنکر مارے کہ میرے ابو جی مجھے لے جا رہے ہیں نا قربانی کے لیے، تجھے کیا ہے؟ جب اللہ کے حکم سے لے کے جا رہے ہیں تو تجھے کیا ہے؟ یہ ساری نقل کیا کروا رہا ہے؟ دو چادریں، ملیشیا کا کوئی ہے تو وہ بھی دو چادروں میں، کوئی افریقہ کا حبشی ہے تو وہ بھی دو چادروں میں، کوئی پاکستانی ہے تو وہ بھی دو چادروں میں، کوئی ایشیائی ہے تو وہ بھی دو چادروں میں، کوئی جس نسل سے ہے ہر کوئی دو چادروں میں. ایک ہی آواز، ایک ہی بات، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مالک ہم حاضر ہو گئے، گناہگار، روسیا، سیاہکار حاضر ہو گئے. مالک
مالک سخی اپنے دربار پر بلا کر خالی تو نہیں لوٹاتا ہے. ہم آ گئے، اے بندو تم آئے ہو؟ جی مالک تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. کہ بس یہاں تک آنا میرا کام تھا. رب باری تعالی 3 مرتبہ عرش دنیا پر خاص اوقات میں آتا ہے، 3 ایام میں. ایک لیلۃ القدر میں، ایک شب برات جسے نصف شعبان المعظم کی رات کہتے ہیں اس میں، اور تیسرا دن ہے یوم عرفہ کے دن. یوم عرفہ کے دن رب باری تعالیٰ دن میں ہی آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے مانگو. کیا مانگتے ہو؟ ہے کوئی مجھ سے سوالی مانگنے والا؟ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں وہاں ہیں. ارے کئی کہتے گرمی، حبس، پریشانی. یہ حشر کی گرمی سے زیادہ گرمی ہے، گناہوں کی بدبو سے زیادہ گرمی ہے. اگر وہاں تھوڑی دیر کھڑے ہونے سے وہ مل جائے، وہ معاف کر دے، سودا مہنگا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا. ارے وہاں کا تو دھکا لگنا بھی میں سمجھتا ہوں برکت والی بات. اس کا مطلب کچھ کرنا چاہتا ہے، کچھ دینا چاہتا ہے، کچھ معاف کر رہا ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہم سے، کچھ نوازنا بہانہ لگا رہا ہے، بہانہ لگا رہا ہے کہ کسی طرح بخشش کا کوئی بہانہ مل جائے میرے بندے. تھوڑی سی کمی آ جائے، میں نے ساتھیوں کو لڑتے دیکھا، کمی کے بجائے وہاں برداشت. سرکار نے فرمایا جس نے حج کے مناسک پورے کیے اور جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ بھی رہا وہ بخشا گیا. حج تربیت کا ہے کہ زندگی ایسی ہو جائے. ہم ایک ہی بات جانتے ہیں، دونوں باتیں، دونوں چیزیں ضروری ہیں. یہ حج ہے، رب اپنے محبوبوں کی یادگاریں کروا رہا ہے اور امت مسلمان کی وحدانیت کا پیغام دے رہا ہے. اے فرقوں میں بٹ جانے والے، تفرقوں میں بٹ جانے والوں، آؤ دیکھتے کیوں نہیں؟ دیکھو کس کا کلمہ بلند ہے، کس کے امتی ہو، کس کی یاد میں بلایا ہے، کون یاد آ رہا ہے. کوئی کسی مسلک کا نہیں، یہاں پر سب رب کے ہیں. تو تم بھی اپنے اندر یہ یگانگت پیدا کرو، وحدانیت پیدا کرو، برداشت لاؤ، صبر لاؤ. کسی کو کچھ نہیں پتا کس نسل سے ہے، مگر یہ پتا ہے رب کے لیے آئے ہیں اور سب رب والے ہیں اور مصطفیٰ والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ حج کا فریضہ ہے، یہ وہ عمرہ کا فریضہ ہوتا ہے. یہ حج ہے. اور یہاں سے ہونے کے بعد اب قربانی کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. قربانی بیسیکلی قرب سے نکلا ہے. قربانی کیا ہے؟ قرب سے نکلا لفظ. تو قربانی کیا قرب دیتی ہے؟ قربانی قرب خدا کا ذریعہ، رب کا ذریعہ کیسے ہے؟ ہم جانور پیسوں سے خرید کے لا رہے ہیں، پیسہ لگایا، خوبصورت خریدتے ہیں، سب چیزیں خریدتے ہیں، خرید کر پھر اس کو لاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں. کس کی خاطر؟ بس اس میں عمل میں للہیت نہ ہے. ہم سب للہیت نہ ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر. ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. محبوب ان سے کہہ دو میری نماز، میرا مرنا، میرا جینا، میری قربانی صرف اس رب کے لیے ہے جو رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ وہ مقام ہے، یہ وہ وجہ ہے. حضرت ذوالنور مصری ایسے لوگوں پر خوش ہویا کرے جن کے ذکر سے رب یاد آ جائے. آپ جانتے ہیں ذوالنور مصری کو؟ میں بھی نہیں جانتا، مگر اللہ والوں کی پہچان یہ ہے جو اللہ والے ہو جاتے ہیں رب ان کی پہچان خود ہی کروا دیتا. ہم تو عربی بھی نہیں، وہ تو عربی تھے. تو حضرت ذوالنور مصری حج کر رہے تھے، طواف کر رہے تھے. طواف میں ان کو یاد رکھا کریں، ایسے سرکار کو یاد رکھیں کیسے طواف کریں. میرے ایک ساتھی تھے، وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کیا پڑھا جائے. جو ماسورہ دعائیں آتے پڑھا کریں اگر حج عمرہ پر جائیں. سب سے دعاؤں سے بڑی دعا، نہیں آتا تو درود پاک نہ چھوڑا کریں.
پھر میں اس پہ آگے بات کرتا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری طواف کر رہے تھے، آپ نے ایک جوان ولی کو آواز دیتے سنا، مالک تیرے بڑے مہمان آئے، تیرے بڑے مہمان آئے جو تیرے گھر آئے ہیں۔ رب نے کہا اے جوان، ہاں بہت مہمان آئے ہیں مگر میرے لیے بہت کم آئے ہیں۔ کوئی اولاد کے لیے آیا ہے، کوئی کاروبار کے لیے آیا ہے، کوئی معاملات دنیا کے لیے آیا ہے، کوئی شفا کے لیے آیا ہے، میرے لیے کم آئے ہیں، مگر وہ جو میرے لیے کم آئے ہیں ان کی وجہ سے میں نے ان سب کا آنا قبول کر لیا۔ تو کعبۃ اللہ حج عمرہ پر جائیں تو ایسے لوگوں کی تلاش کیا کریں جو اس کے لیے جائیں، جو اس کے لیے وہاں بیٹھے، مل جائیں گے۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے تو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے۔ اور آگے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص 70واں حج کرنے گیا وہاں، تو ایک جوان ولی بھی اس کے ساتھ تھا، وہ بھی ولی تھے مگر انہیں بھی پتہ نہیں تھا، وصف ان کے اولیاء والے تھے، تو جوان ولی تھا، ساتھ چلے گئے۔ سبحان اللہ، تو پہنچے تو کہا لبیک اللہم لبیک، مالک میں حاضر ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ رب نے فرمایا، آواز آئی، ولی نے سن لیا، جوان نے۔ یہ بتانا چاہتا ہوں جوانوں، جوان بھی ولی بن سکتے ہیں، ہم بھی اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں اگر محنت کریں۔ اگر ایم اے، ماسٹرز، ایم فل، پی ایچ ڈی ہو سکتے ہیں، جوان کر سکتے ہیں، تو رب کی قربت میں کوئی ایم فل نہیں کر سکتا، رب قریب والا ہے۔ تو جب پوچھا بابا جی، جوان نے کہا بابا جی کتنا حج ہے آپ کا؟ کہنے لگے 70واں۔ کہ رب تو کہہ رہا ہے لا لبیک، آپ کی حاضری قبول نہیں، آپ کہہ رہے میرا حج ہو رہا ہے۔ فرمایا بیٹا تم نے تو آج آواز سنی ہے، یہ میرا 70واں حج ہے، میں 70ویں مرتبہ ہر دفعہ جب آتا ہوں ہر دفعہ یہی سنتا ہوں، مگر مجھے بتاؤ تو صحیح اس کے علاوہ کوئی میرا در بھی ہے جہاں میں جاؤں؟ کوئی اس سے پیارا لجپال رب بھی ہے جسے چھوڑ کر جاؤں؟ میں تو آتا ہی اس لیے ہوں، میں آئے اس لیے ہوں۔ تو رب نے کہا جوان، میں اس کی اسی وجہ سے قبول نہیں کرتا کہ کہیں آنا نہ چھوڑ دے، حالانکہ اسی کی وجہ سے میں سب کا حج قبول کرتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین، واہ واہ، زین الساجدین، زین الراکعین، گوشائے جگر گوشائے فاطمہ زہرا، نشانی علی المرتضیٰ، پروردہ اور بیٹے حضرت امام حسین کے، شاہد واقعہ کربلا۔ آپ بھی حج کے لیے گئے، لوگ کہتے، آپ کہتے کیوں نہیں لبیک؟ لوگ چاہتے تھے کہ وہ کہیں تو ان کے صدقے ہمارا بھی قبول ہو جائے، آپ کہتے مجھے شرم آتی ہے میں کہوں لبیک تو مجھے ڈر لگتا ہے آواز نہ آ جائے، لا لبیک، تیری عبادت قبول نہیں، تیری حاضری قبول نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کعبۃ اللہ میں داخل ہوں تو لوگ دو رویا کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرمائیں، آؤ اپنے آپ کو حج عمرہ کی سعادتوں کے صدقے، ایام کے صدقے اپنے آپ کو خیر والا رکھو، اور رحمت اور برکات کی ان خیرات سے خود کو مزین فرماؤ۔ اور یہی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور پھر یہاں سے پھر حاجی جو ہے مدینہ پاک کا سفر کرتا ہے، دونوں ٹھیک ہیں، پہلے مدینے ہوا ہے پھر مکہ آ جائے، یا مکہ آ جائے پھر مدینہ چلا جائے۔ جب مدینے سے مکہ جاتا ہے تو سنت مصطفیٰ والا ایک اور حج ہو جاتا ہے، عمرہ بھی اس طرح ہوتا ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں جو آ گیا پھر یہاں سے ان نشانوں پر چلتا ہے جہاں سے مصطفیٰ چل کر گئے، جہاں سے میرے کریم آقا علیہ السلام چل کر گئے۔ اور اگر مکہ سے مدینے آتا ہے تو وہاں سے ذرا صفائی اور طرح کروا کر آتا ہے، دونوں ٹھیک ہے۔
دونوں ٹھیک ہیں، اور بارگاہ مصطفیٰ ہی میں آنا اصل مقصود ہے کعبہ کی بات، کیونکہ کعبے کو بھی عظمت رب نے اس لیے دی کہ ایک مولد گاہ مصطفیٰ ہے، تولد گاہ مصطفیٰ ہے، مقام میلاد میرے مصطفیٰ کے پیدائش کی جگہ ہے، اور دوسرا مسکن مصطفیٰ۔ جی تو عرض کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کہا گیا قربانی کے مسائل کے حوالے سے بھی، قربانی صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ صاحب نصاب وہ شخص جو تینوں دنوں کے اندر کسی بھی وقت پیسہ اور رقم آنے کی وجہ سے اس قابل ہو جائے کہ جتنا اس پہ زکوٰۃ دینا فرض ہو جائے، تو اتنے اگر رقم آ جائے تو قربانی کی قوت خرید کے ساتھ وہ قربانی خریدے۔ جی یہ فرض فرائض میں آتا ہے، جب قربانی یہ واجب ہو گئی، واجب میں آتا ہے، یہ درجہ وجوب میں بنے گا اگر میں غلط نہیں ہوں، یہ درجہ وجوب میں آتا ہے، اور یہ قریب الفرائض ہوتا ہے۔ باقی ہاں قریب الفرائض ہوتا ہے، یعنی فرض کے بعد درجہ واجب کا ہوتا ہے۔ واجب چونکہ احناف کا طریقہ کار، باقی تو شوافی میں حنابلہ میں فرض کے بعد سنت ہوتی ہے، اس میں واجب نہیں ہے، ہمارا واجب کے ساتھ قریب اچھا میں اس میں بس سمجھ لگ گئی، قریب الفرض واجب ہے، ادا کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا جو قربانی نہیں کرتا اور اس کی استطاعت رکھتا وہ ہمارے مصلی پر نہ آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو قربانیاں فرماتے ہیں۔ پہلی قربانی اپنی طرف سے کرتے ہیں، دوسری قربانی اپنی آل کی طرف سے اور امت کی طرف سے کرتے ہیں۔ اس لیے وہ ساتھی جو قربانی نہیں کر سکتے گھبرائیں نہیں، جس طرح وہ امتی پہلے والے تھے اب بھی ہیں، ان کی طرف سے حضور نے قربانی کر دی۔ اس طرح قربانی کے لیے جانور جو ہے اس کو دیکھ بھال کریں۔ بڑے جانور جسے گائے اور بیل کہتے ہیں اور اونٹ کہتے ہیں، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ باقی چھوٹے جانور جسے بکرا ہو گیا، دمبا ہو گیا، چھترا ہو گیا، اور اس قسم کے جتنے بھی جانور آتے جائیں گے، بکرا اور دمبا اور چھترا، تو ان کی ایک ایک قربانی ہوتی ہے۔ کتنی؟ ایک ایک قربانی ہوتی ہے، تو ایک ایک قربانی ان کی بنے گی۔ دوسرا سال لگا ہوا ہو بکرے کو، گائے کا بھی سلی ہو، اس کے اندر تیسرا سال آ جائے، اور جو اونٹ ہے وہ 5 سال کا ہو، اس کی قربانی ہو۔ اگلی بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تقسیم کرنے کا بھی مقصد ہے، سارا بھی رکھ سکتے ہیں مگر درست نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی، یہ بھی ایک جذبہ ہے، دینے کا جذبہ، اور کیا کہتے ہیں، چیریٹی، صدقہ، اس میں خیر ہے۔ تو آپ ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ اس اقارب کے لیے رکھیں، اور ایک حصہ جو ہے کن کے لیے؟ غربا کے لیے۔ اور غربا میں ایک پروفیشنل لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ہوتا ہے نہیں۔ کوشش کریں، آپ کے محلے میں بہت سے سفید پوش لوگ ہوں گے جو بظاہر آپ کو ٹھیک ٹھاک نظر آتے ہوں گے، مگر ہو سکتا ہے وہ قربانی نہ کر رہے ہوں، مگر بتا بھی نہیں سکتے، سوال بھی نہیں کر سکتے، پتہ نہیں گوشت بھی ملتا ہے کہ نہیں۔ اس لیے خاموشی کے ساتھ ان کو ڈھونڈ کر پہنچائیں، اور اس طرح پہنچائیں کہ ان کی عزت نفس بھی مجبور نہ ہو، یہ پہنچائیں۔ دوستوں کو، عزیزوں کو اس لیے دیں تاکہ محبت بڑھے۔ تہادو، تحفے دو، حضور نے فرمایا اس سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ ساری چیزیں قربانی کا حصہ ہیں، اور یہ قربانی آپ کو حشر اور قیامت میں رب کی قربت و شفاعت کا باعث بن جائے گی۔ قربانی کی ہر رب باری تعالیٰ، ہر بوند پر جو قطرہ گرتا ہے رب باری تعالیٰ اس پر معاف کرتا ہے اپنے بندے۔ یہ قربانی انشاءاللہ ہماری مسجد، جامع مسجد قدسیہ میں عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز اللہ کے حکم سے انشاءاللہ 6:30 بجے ادا کی جائے گی۔ کتنے بجے جی؟ 6:30 بجے۔ میں نے کہا جو ساتھی آنا چاہیں تو وہ آتے بھی ہیں، تو جس کا دل کرے 6:30 بجے ہم یہاں پر انشاءاللہ عید کی نماز کو ادا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو حج و قربانی کی سعادتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علیہ الا البلاغ۔